کو بلایا اور بلانے کے بعد بلکہ کتاب میں تو ایسے حضرت سلمان کا بھی ذکر آیا ہے اور کسی کتاب میں حضرت بلال کے متعلق کہا گیا کہ حضرت بلال کو کہا گیا اے بلال جاؤ سارے لوگوں کو بلاؤ کہ اور جا کر کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبی میں جو ہے آپ جو ہے کچھ آپ جو ہے خطبہ دینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں حضرت بلال نے سارے علاقے میں جو ہے منادی کرا دی اور منادی کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی جس کا جو مجھ پہ کوئی درد ہو کسی طرح کا لین دین ہو تو لہٰذا میں اسے دینا چاہتا ہوں وہ اپنا جو ہے مجھ سے آ کر لے لے ایسی صورت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کے لوگوں میں جو ہے یہ بات جو ہے بتلائی اور بتلانے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جو ہے آپ حاضر ہوتے ہیں ہونے کے بعد جو ہے جس کا جو کچھ تھا کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارا یہ تھا کسی نے کہا 3 درہم تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگ سے ادا کیا آپ لوگ سے دے دیا اس کے بعد ایک صحابی رسول اسی میں سے ہیں آگے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ میرے قوم کے دیالو مسلمانوں اس پورے واقعہ کو بولنا میرا مقصد نہیں بلکہ اس سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے طریقہ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کا اور بھی پوچھے تو ایک صحابی رسول اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ہے کہا کیا ہے کہا یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پہ جو ہے آپ نے جو ہے مجھے ایک ٹکڑا مارا تھا ایک شابر مارا تھا یا رسول اللہ کا حق میرا ہے لہذا آج مجھے واپس چاہیے مجھے چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا اے بلال جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر چلے جاؤ اور وہ درہ وہ شاول جو ہے بنت رسول سے مانگ کر بنت رسول سے مانگ کے لاؤ حضرت بلال گئے بنت رسول نے پوچھا اے بلال آخر اس درے کو کیا کرو گے آخر اس درے کا کیا کام کہا اے بنت رسول اے اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آج صحابی رسول میں ایک صحابی حضرت عکاشہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک موقع پہ جو ہے ایک درہ مارا تھا میرا یہ حق مجھے چاہیے مجھے اس کا بدلہ چاہیے اللہ غنی ایسی صورت میں سیدہ فاطمہ بنت رسول کی آنکھیں جو ہے نم ہو جاتی ہیں اور اپنے بیٹے حضرت امام حسن حسین کو آگے بڑھایا کہا اے بلال جاؤ حسن حسین کو لے جاؤ ارے میرے وہ حسن حسین جس کی خاطر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جوڑا بھیجا تھا یہ وہ حسین ہے جس کی کشتی دیکھنے کے لیے اللہ نے عرش سے فرشتوں کو بھیجا تھا یہ بلال لے جاؤ حسن حسین کو لے جاؤ یہ بلال لے جاؤ اور اس صحابی رسول سے کہنا ایک کے بدلے جو ہے 100 درے جو ہے میرے بچوں کو مار دیا جائے میرے نور عین کو مار دیا جائے میرے نور نظر کو مار دیا جائے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے چابک نہ چلایا جائے اللہ غنی حضرت جو ہے بلال وہاں سے آتے ہیں کچھ چابک لیے ہوئے اور صحابہ کرام کا مجمع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے اب اس چابک کو جو ہے اللہ کے رسول نے اس صحابی کو دیا کہا اے صحابی لے جو تمہارا بدلہ مجھ پہ ہے جو باقی ہے لے لے اللہ غنی صدیق اکبر کی آنکھیں نم نظر آ رہی ہے حضرت عثمان غنی ہوتے نظر آ رہے ہیں مولا علی ہوتے نظر آ رہے ہیں صحابہ پلٹتے نظر آ رہے ہیں صحابہ پرپتے نظر آ رہے ہیں اے میرے قوم کے پیارے مسلمانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدلے کو جو ہے اس طرح سے پورا کر کے اس کو چابک دیا حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے عکاشہ سن اے صحابی رسول سن تجھے ایک نہیں اگر 100 درے مجھے مارنا ہے
تو 100 درے مجھے لگا لے، لیکن میرے نبی کو چھوڑ دے، میرے نبی کو چھوڑ دے۔ ایسی صورت میں جو ہے امام حسن و حسین بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا، اے غوث اعظم تمہیں ایک کے بدلے 100 درے اگر مجھے مارنا ہے تو میرا پیٹ حاضر ہے، مجھ کو مار دے، مگر میرے نبی کے اوپر درہ نہ چلایا جائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض میں ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کئی دن سے بیمار ہیں، میرے نبی کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وہ صحابہ رسول کہتا ہے نہیں، مجھے اپنا بدلہ چاہیے، مجھے میرا جو حق ہے وہ چاہیے۔ ایسی صورت میں جو ہے آقا کہتے ہیں میرے صحابہ رسول میرے آ گیا۔ آج عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان، مگر ایک بھائی کے حق مان لیتے ہیں، ایک بھائی کے حق غصب کر لیتے ہیں، ایک بھائی کو جو ہے ایک بھائی کو پریشان کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے۔ اے میرے قوم اور میرے مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اپنا بدلہ پورا کر لے، یہ اپنا بدلہ لے لے۔ اب وہی صحابہ رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اپنے جو ہے میرے پیٹ میں چاقو مارا تھا، مجھے جھٹلا لگایا تھا، تو یا رسول اللہ اس وقت میں ننگے پیٹ تھا، یا رسول اللہ آپ بھی ننگے پیٹ، آپ کو بھی ننگے پیٹ ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتارا ہے، اپنے جوتے مبارک اتارا ہے، اتارا تھا کہ صحابہ رسول کی آنکھیں نم نظر آ رہی ہے، صدیق اکبر رو رہے ہیں، عثمان غنی رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ اے میرے قوم میرے مسلمانوں، آقا نے کہا اے آسان ہے اپنا بدلہ پورا کر دے، ایک میں اپنے پیٹ کو تمہارے طرف حاضر کرتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں۔ اللہ غنی اب کاسا جو ہے آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد جو ہے مہر نبوت کو پہلے تو اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دبوچا ہے، دبوچنے کے بعد جو ہے اس مہر نبوت کا جو مہر نبوت جو ہے پیٹ پہ ہے، پیٹ کے پشت مبارک پہ جو مہر نبوت ہے، اب وہ کاسا جو ہے اس مہر نبوت کا دیدار کرتے ہیں۔ دیدار کرنے کے بعد جو ہے وہ کاسا جو ہے پھر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دبوچ لیا، اور دبوچنے کے بعد جو ہے کسی عاشق رسول نے کہا، عاشق رسول نے کہا کہ ایسا یہ تو سمجھ میں آئی، بلکہ وہ کاسا جو ہے جو ہی مہر نبوت کو دیکھا ہے تو چومنا شروع کیا ہے۔ پھر سادہ زبان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، پورے پورے کا جو ہے چالو کا جو ہے پورے کا جو ہے صرف بہانا تھا، بلکہ مہر نبوت کو دیدار یا رسول اللہ، میری طاقت کا، میری بساط کا، میری اولاد کا جو آپ کے پشتے مبارک میں پورے معلوم آخر اس طرح سے دبوچا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے میرے آقا، آپ جب جو ہے کسی دسترخوان میں جو ہے آپ کسی صحابہ کے گھر کھانا تناول فرماتے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے ویسی صورت میں جو ہے آپ اپنے دستے اقدس کو جو ہے آپ کسی کپڑے میں پوچھ لیتے ہیں، آپ دسترخوان میں پوچھ لیتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس دنیا میں آپ کی طاقت نہیں، جس کپڑے سے آپ کا دستے مبارک لگ جائے، جس کپڑے سے آپ کا جسم اقدس کر جائے، تو آپ کی طاقت نہیں جو اس کپڑے کو جلا دے، بلکہ اس کو تندور میں ڈالا جاتا ہے، تندور میں ڈالا جاتا ہے، وہ جلتا نہیں بلکہ صاف ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے جسم سے نہ چھیا، اپنے جسم کو جو ہے آپ کے جسم سے نہ کیا گیا۔ یا رسول اللہ، اس لیے کیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے میرے جسم کو ٹچ نہ کر سکے، میرے جسم کو چھو نہ سکے۔ یا رسول اللہ، اے میرے مولا میرے مسلمانوں، ایک صحابہ دیکھو، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کی محبت دیکھو۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں محبت ہے، آج ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، آقا کے چاہنے والے ہیں، کیا یہی محبت ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں؟ کیا یہی محبت ہے کہ ہم روزے سے دور ہیں؟ کیا یہی محبت ہے کہ ہم دین سے دور ہیں؟ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی محبت ہے جو
یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کو دین سیکھنا فرض ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنازہ کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن سچی بات میں آپ سے